اسی طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آپ دیکھیں کہ وہ ان کا والد بت گر بھی تھا، بت پرست بھی تھا، نبی کا والد ہونے کے باوجود اس کے لیے مغفرت نہیں ہو سکی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی اولاد کو اختیار ہوگا کہ اپنے والد کے لیے وہ کچھ کر سکے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیکی کے پیشوا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ وہ جو ہدایت کے اہل سعادت کے پیشوا ہوتے ہیں ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، اچھے کاموں کی وحی کرتے ہیں، انہیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو برائی کے علم بردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ ان کے جو پیشوا ہوتے ہیں، ان کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم انبیاء کرام کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو انبیاء کرام نہ صرف اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو بیٹے جواب دیتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، بیٹے جواب دیتے ہیں اے ہمارے والد، اے ہمارے ابا جان، ہم آپ کی الہ کی عبادت کریں گے جو کہ ابراہیم، یعقوب اور اسحاق کا رب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو دیکھتے ہیں، لقمان ایک معمولی انسان ہے، بظاہر دنیا کی نگاہوں ایک معمولی سے انسان ہے، لیکن عقل و شعور اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیتا ہے۔ انہیں جو نصیحت کرتے ہیں وہ ان نصیحتوں کو ذرا پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سب سے پہلی جو نصیحت کرتے ہیں وہ یہ ہے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری نصیحت کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بھی عین عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، پھر اپنے بیٹوں کو یہ بات بتاتے ہیں نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، پھر اپنے بیٹوں کو یہ بات بتاتے ہیں اے میرے بیٹے اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر جو نصیحت کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے تلخ لہجے میں بات نہ کرو، لوگوں سے بڑے آرام کے ساتھ، بڑی تواضع کے ساتھ بات کرو۔ اور پھر اس کے بعد جو 8ویں چیز بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ جب تم اکڑ کر چلتے ہو تو تمہارے رویے سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، اور انسان کی یہ شان نہیں وہ تکبر کا مظاہرہ کرے۔ قرآن مجید میں اسی چال کو زیر بحث لایا گیا اور فرمایا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ نہ ہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ تو جب ہم ہر نبی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے بنی عبد مناف، اپنے خاندان والوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ عبد مناف کی اولاد، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ فاطمہ بنت محمد، فاطمہ یعنی اپنی بیٹی کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، دنیا میں جو کچھ تم مانگنا چاہتے مجھ سے مانگ لو، لیکن قیامت دن تمہاری جو بخشش ہے وہ صرف اور صرف اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی اصلاح کی توفیق مانگنی چاہیے، اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے، اگر ایک مومن خود نماز پڑھتا ہے لیکن اپنے اہل و عیال کی نماز کی فکر نہیں کرتا، اگر اپنے اہل خانہ کے لیے نماز کی فکر نہیں کرتا تو اس انسان کا ایمان ناقص ہے۔ ناظرین کرام،
آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو دیکھیے، جو وہ اپنے اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے رب کہ میں نے انہیں تیرے محترم گھر کے پاس ایسی وادی میں ان کا ٹھکانہ بنایا ہے جہاں پر سبزے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تعالیٰ انہیں نماز قائم کرنے کی توفیق دے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر، وارزقہم من الثمرات، انہیں پھلوں میں سے رزق دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کی تربیت کا کہاں تک حق ادا کیا۔ ہم مادی ضروریات کو تو پورا کرتے ہیں، ہم ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر ایک ماں کی حیثیت سے آپ زندگی گزار رہی ہیں تو بچوں کی تربیت کرنا یہ آپ کے ذمے ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک استاد کی حیثیت سے تدریس کے فرض سر انجام دے رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پیشہ معلمی ہے یہ انبیاء کرام کا طریقہ کار ہے۔ تو ہم سے اپنے بچوں اپنے شاگردوں کی اصلاح کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر آپ کسی بھی حیثیت سے ہیں لیکن آپ اس وقت تک بری و ذمہ نہیں جب تک آپ اپنے اہل و عیال کی فکر نہ کر ڈالیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی، ایک مومن کا گھر والوں کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اور یہاں تک آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت تو بعد میں پیش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اور جب ان پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مزملون، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ جب ان کی طبیعت پرسکون ہوتی ہے تو پھر وہ اپنا سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہیں کہ آپ تو غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ تو ان لوگوں کا خیال کرنے والے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ کو اپنی فکر بھی کرنی ہے اور اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے۔ اور پھر اس دعا سے جو اخلاقی اسباق نظر آتے ہیں میں ان کی طرف آپ کی توجہ لاؤں گا۔ سب سے پہلا جو سبق ہمیں اس دعا سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے رب سے اپنے لیے اور اپنے سے پہلے جو لوگ فوت ہو چکے ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، اور ایماندار لوگ دوسرے ایمانداروں کے بارے میں حسد اور بغض اختیار نہیں کرتے۔ ایمانداروں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا رب شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور آج کے پروگرام کی آخری دعا کو آپ کے سامنے کرتا ہوں، ربنا اغفر لنا، اے ہمیں معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہم سے پہلے وہ افراد، ہم سے پہلے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر اب تیرے پاس پہنچ چکے ان کو بھی معاف فرما، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ان اہل ایمان افراد کے لیے بغض اور کینہ پیدا نہ فرما۔